السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناول آپا میں۔ اور ہم بات کر رہے تھے نریشن پر، دل درد سے خالی نہیں، جو کہ لکھا ہے نیلم ریاست صاحبہ نے، اور اس کا آج 3rd پارٹ ہے۔ غماں دی رات لمبی اے یا میرے گیت لمبے نے، نہ بیڑھی رات مکدی اے نہ میرے گیت مکتے نے۔ شیر کمار بٹالوی۔ بہت سی راتوں کی طرح اس دن کی رات بھی گزر ہی گئی تھی۔ وہ پورا ہفتہ اپنے بائیں ہاتھ سے کچھ کام نہ کر پائی تھی، کیونکہ کلائی میں سوجن ہو جانے اور دوا نہ لینے کی وجہ سے زخم بڑھ گیا تھا۔ فراز اس رات گیا نکلا، اگلے دن گھر آیا تھا، اور ایسا تو اب بہت زیادہ ہونے لگا تھا۔ جب بھی وہ لڑ بھیر کر گھر سے نکلتا، کئی بار 2-3 دن گھر نہ آتا۔ نوال نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ کہاں رہتا ہے۔ ظاہری بات ہے، اتنے سارے تو اس کے دوست تھے، کہیں بیٹھا رہتا ہوگا۔ اس کو پوچھ کر وہ ایک نئی جنگ کی شروعات نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے لان تان کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے رویے کی عادی ہوتی جا رہی تھی، اور یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی۔ فراز کے ساتھ اس کی پاکستان شادی ہوئی تھی، جہاں فراز کی ساری فیملی مقیم تھی، جس میں 2 بڑے بھائی اور ایک چھوٹی بہن کے علاوہ ماں تھیں۔ والد کے انتقال کو بڑا عرصہ ہو چکا تھا۔ خود نوال کی امی کا انتقال اس کی پیدائش کے وقت ہوا تھا۔ پرورش ابو اور پھپھو نے کی۔ اس کی شادی کے 6 ماہ بعد ہی ابو ڈائبٹیز کے سامنے ہار گئے۔ اب ایک پھپھو ہی تھیں جن کے ساتھ کبھی کبھار فون پر رابطہ ہو جاتا تھا۔ بنیادی طور پر اس کا سب کچھ اب بس فراز ہی تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے ہر جائز و ناجائز رویے کو برداشت کرتی، جیسے آپ اپنے اکلوتے لاڈلے بچے کی ہر بات پر چپ اوڑھتے ہیں۔ شروع میں جب وہ یہاں آئی تھی، فراز نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اس کو اپنا خرچ آپ اٹھانا ہوگا، اس لیے وہ جاب بھی کرتی رہی تھی، مگر ہر دوسرے دن چہرے یا جسم کے کسی حصے پر ابھرنے والے نشانات نے اس کا کام کرنا ناگزیر بنا دیا۔ اب بھی وہ تھوڑے پیسے اخبار و میگزین میں کالم لکھ کر بنا لیتی تھی، جو اس کے ذاتی خرچ کے لیے ناکافی ہوتے۔ اس صورت میں فراز سے مدد لینا پڑتی تھی، یا کبھی وہ خود ہی اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے خرچہ دے دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کمیونٹی سینٹر میں فری اردو کی کلاسیں دیتی تھی، اور خود وہاں بیکنگ کی کلاس لیتی تھی۔ وہاں سے ابتدائی کلاسوں میں سیکھ کر ہی اس نے فراز کے لیے کیک بنایا تھا۔ آج اس کے موبائل پر میسیج موصول ہوا تھا، بیکنگ کی ٹیچر آج ٹیسٹ لے گی۔ اب تک جو بھی سکھایا گیا تھا ٹیسٹ اسی پر مبنی ہوگا۔ پچھلا پورا ہفتہ وہ گھر سے نکلی ہی نہ تھی، مگر آج تو جانا ضروری تھا۔ درجہ حرارت کم رہنے کی وجہ سے سنو اب سخت برف میں تبدیل ہو کر پھسلن بن چکی تھی، اس لیے بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا، ورنہ کوئی بھی آسانی کے ساتھ ایک نہ ایک ہڈی توڑوا سکتا تھا۔ سرخ گرم کوٹ کے ساتھ ہائی بوٹ، سر پہ اونی ہیٹ و مفلر اور دستانے پہنے وہ آہستہ قدموں سے کمیونٹی سینٹر کی طرف جا رہی تھی، جب ایک دم پیچھے سے آنے والے ایک ہاتھ نے اس کی گرفت سے باسکٹ اچک لی، جس میں وہ آئسنگ وغیرہ کے لیے مختلف سامان لے کر آئی تھی۔ ہیلو مس نوال، اتنے دنوں سے آپ کہاں غائب تھیں؟ ابھی وہ چونک کر پلٹنے ہی والی تھی کہ گرم جوش لہجہ پہچان کر گردن وہیں اکڑ گئی۔ اس آدمی سے وہ سخت عاجز تھی، آج تو پھٹ ہی پڑی۔ محمد، میں تمہیں 101 دفعہ یہ تاثر دے چکی ہوں، میں تم سے لمبی بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہوں، تو پھر تم مجھے مخاطب کرنا اپنا فرض کیوں سمجھتے ہو؟ آتے جاتے کلاسوں میں مسلسل سر کھاتے ہو۔ کمال کرتی ہیں آپ نے خود ہی تو رضامندی دی تھی، اپنی مرضی سے ہاں کہی تھی۔ اوئی پائی، کون سی رضامندی، کیسی رضامندی؟ محمد کی نظریں نوال کی سرخ ہوتی ناک پر تھی، جنہیں محسوس کر کے نوال کو اور غصہ آ گیا۔ بھول بھی گئی تھی، جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا میری دوست بنیں گی تو جواب میں آپ خاموش رہی تھی۔ اب مشرق میں تو لڑکیوں کی خاموشی کا مطلب ہاں ہی ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی آنکھوں کا استعمال بھی کر لیتے تو جان جاتے میری خاموشی میں ہاں نہیں نہ تھی، کیونکہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تو دوستی کیسی؟ اب پہلی اور آخری مرتبہ بتا رہی ہوں، اپنے کام سے کام رکھا کرو، ادھر کرو، میری باسٹک اور شرافت سے اپنا راستہ ناپو۔
चलिए दोस्त ना सही, मेरी उर्दू की उस्तानी तो हैं ही ना, तो शागिर्द होने की हैसियत से मैं आपकी मदद कर ही सकता हूँ। वैसे वैसे तो इतने भारी बास्केट में क्या कुछ रख कर लाई हैं? वो निवाल का बढ़ा हुआ हाथ नज़रअंदाज करता 2-4 कदम आगे बढ़ गया। गुस्से से उसको घूरते हुए निवाल ने पैर पटखे और लंबे लंबे ढक भरती उससे पहले कम्युनिटी सेंटर का गेट पार कर गई। मोहम्मद की वहाँ पर रिसेप्शनेट से लेकर जेनिटर तक से दोस्ती थी। हर क्लास के उस्ताद और तालिबे इल्मों से वाकफियत बनाई हुई थी। सबसे हेलो हाय करता जब वो क्लास में पहुँचा तो उनकी बेकिंग एक्सपर्ट मिसेस मार्गरेट पूरी क्लास को 2-2 लोगों के ग्रुप में तकसीम करके आलमंड केक बनाने का टास्क दे चुकी थी। बाकी की सारी क्लास तो अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी, बस निवाल खड़ी थी जिसे मिसेस मार्गरेट के फ़ैसले पर एतराज़ था। आप प्लीज़ मेरे साथ किसी और की टीम बना दें, मैं हरगिज़ भी मोहम्मद की पार्टनर नहीं बनूंगी। क्यों? 50 साला मार्गरेट ने नासमझी से पूछा। क्योंकि वो किसी भी क्लास में सीखने की तरफ तो तवज्जो देता नहीं है, अपने साथ साथ वो मुझे भी मुफ्त में फ़ेल करवाएगा। मिस निवाल, पूरा हफ्ता ऑफ रहने के बाद ये अपनी सज़ा ही समझो। चलो अब शाबाश अपना काम शुरू करो, तुम लोग पीछे रह गए हो। मार्गरेट से मायूस होकर निवाल वापस अपने काउंटर पर आई, एक नज़र मोहम्मद को घूरा। कैप के नीचे काली मोटे अत्सों वाली ऐनक में मोहम्मद की आंखें ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी नज़र आती थीं। मार्गरेट ने अपनी हंसी छुपाई। मोहम्मद ने इसकी बास्केट लाकर काउंटर के ऊपर रख दी। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था मुझे इस कदर नापसंद करती हैं। मोहम्मद की आवाज़ को नज़रअंदाज करती वो काउंटर के दराज़ों में से मतलूबा चीज़ें निकालती रही। मैं तो बचपन से ही लोगों के रूड रवैयों का आदी हूँ, फिर मुझे जब कोई ये एहसास दिलवाता है कि मैं एक नॉर्मल और मुकम्मल इंसान नहीं हूँ तो बहुत दुख होता है। अब की बार वो ठिठक गई, हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सा बाउल एक तरफ रखकर पीछे मुड़ी। तासुरात यकसर बदल चुके थे। एबनॉर्मलिटी ढूंढने की नीयत से इसने मोहम्मद को सर ता पाँव जांचा। घिसी हुई जीन्स, मिक्की माउस वाला सुर्ख ओनी स्वेटर, पैरों में भारी बूट, क्लीन शेव, चेहरे पर सारी तवज्जो आंखें घेर लेती थीं। चौड़े शाने, दराज कामत पर अपनी बातों से वो पूरा बना बनाया गधा लगता था। मेरा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था। सच्ची बात तो ये है, मुझे तो तुम अच्छे खासे माकूल इंसान ही लगते हो, बस सर बड़ा खाते हो और बातें भी कभी कभार खिसके हुओं सी करते हो। निवाल के चेहरे पर हमा वक्त रहने वाले सर तासुरात में कमी होती देखकर मोहम्मद की हिम्मत बंधी। असल में बचपन में मैं बहुत देर से मैंने बातें करना शुरू की थी ना, इसी खुशी में कभी कभार बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ। वरना यकीन करे सारे रिश्तेदार मेरे वालिदैन को मुबारकबाद देकर गए कि बेटा तो गूंगा है। निवाल के होठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। मोहम्मद, क्या ख्याल है अब केक बनाएं? सारे लोग इतनी स्पीड से आगे निकल गए हैं कि हम लोग पक्के फ़ेल होने वाले हैं। हम लोग कभी फ़ेल नहीं होंगे, कतई अंदाज में कहते हुए मोहम्मद के लहजे में ऐसा कुछ ज़रूर था जिसने निवाल को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। गड़बड़ाकर मोहम्मद ने कहा, मैं बहुत तेज़ी से अंडे और मक्खन मिक्स कर सकता हूँ, चीनी को भी 2 मिनटों में यकजान कर दूँगा, जीत हमारी ही होगी। अच्छा देखते हैं। आसार तो हार के ही हैं। वो मिलाने वाले सारे अज्जा उसके सामने रखती गई जिन्हें वो अपने कहने के मुताबिक मिनटों में तैयार करके इसे पेश करता गया। ये अलग बात कि इसका स्वेटर, हाथ, चेहरा, काउंटर, फर्श, हर तरफ मैदा ही मैदा नज़र आ रहा था। फिर भी दोनों पूरे वक्त पर केक ओवन में रख चुके थे। उस तरफ से थोड़ी तसल्ली होने के बाद रुख काउंटर की तरफ किया तो गहरी सांस भर कर रह गई। अंडों के छिलके, बादाम के चूरे वाले खाली पैकेट, आटा, चीनी यहाँ से वहाँ हर तरफ बिखरे थे और एंड काउंटर के ऊपर बेकिंग पाउडर का जार उल्टा पड़ा था। मिसेस मार्गरेट ने दूसरे सभी काउंटर्स की जानिब इशारा करके खामोशी से उनको शर्म दिलवाई। नवाल ने मोहम्मद को देखा जिसने जवाब में स्पंज और स्प्रे देकर पोज मारा। जब तक केक तैयार हुआ दोनों सफाई ही कर पाए थे, जबकि बाकी टीमें अपनी अपनी आइसिंग तैयार कर रही थीं। मिसेस मार्गरेट के साथ जजेस में उनकी एक दोस्त भी शामिल थी। जब वो हाथ में फोक और पेपर प्लेट लेकर उस लंबी सी मेज़ के करीब आई जिस पे सभी ने अपने तैयार शुदा केक लाइन से रखे हुए थे, सारे केक
سادہ مگر خوبصورت انداز میں سجائے گئے تھے، سوائے ایک کیک کے جو سائز میں سب سے بڑا تھا۔ سیدھی سادی ڈیکوریشن کے بجائے کیک کے اوپر پورا باغیچہ بنا ہوا تھا، ساتھ میں ایک طرف پولٹری فارم نظر آ رہا تھا، نیلے پیلے ہرے رنگوں کا امتزاج۔ ججز کے علاوہ ساری کلاس اس کیک کی باری آنے پر کہکہوں میں نہائی تھی، مگر جس کا وہ کارنامہ تھا وہ یوں سنجیدہ شکل بنائے کھڑا تھا جیسے زندگی موت کا فیصلہ ہو۔ نوال کو ہمدردی مہنگی پڑی تھی، وہ صرف مسکرا کر بولی تھی، اور محمد نے کیک کے اوپر بھی لکھ دیا تھا دوستی زندہ باد۔ آخر جیت دوستی کی ہی ہوئی تھی، کیونکہ دیکھنے میں وہ کیک جتنا اوٹ پٹانگ تھا، مزے میں سب سے اچھا بنا ہوا تھا۔ محمد نے شوق نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے جتایا، دیکھا پھر مسٹر مسلز کا کمال، زیادہ بنو مت، سارے اجزاء کی پیمائش تو میں نے ہی کی تھی، ورنہ دیکھتی تم کیسے جیتتے۔ یعنی سارا کریڈٹ آپ لینا چاہتی ہیں؟ نہیں، بس اگلی دفعہ میں مکسنگ کروں گی اور تم حمائش کرو گے۔ منظور ہے، مگر یاد رکھنا میں نے آپ کو ہرا دینا ہے۔ بعد میں سارے کیک ہال میں رکھ کر سارے ممبرز کو دعوت دی گئی۔ چائے اور کافی کے ساتھ گپوں کے دوران سارے کیک چٹ کیے گئے۔ جس وقت وہ واپسی کی راہ پر گامزن ہوئی، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ پارک کے ساتھ ساتھ بنے جنگلے کو تھامے وہ قدم بڑھا رہی تھی۔ ہنسی کا خول اتر چکا تھا۔ گہری اداسی نے ایک دفعہ پھر اپنی آغوش میں لے لیا۔ جیب میں رکھے فون پر میوزک لگا کر ہینڈ سیٹ کانوں میں ٹھونسا۔ کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم۔ سنسان فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اسے پتہ بھی نہ چلا، نہ جانے کب آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ چہرے پر پھیلنے والی نمی کو دستانوں میں جذب کر کے منہ اور ناک سے نکلتی بھاپ وہ برف پر پیروں کے نشان چھوڑتی ہوئی اکیلی ہی جا رہی تھی۔ بس اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ موبائل کی بیل ہوئی نمبر نظر نہیں آ رہا تھا، مگر کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھا لی۔ ہو سکتا ہے پاکستان سے کال ہو۔ نوال زہرا۔ دوسری جانب مدھم مگر بھاری آواز میں تصدیق نہیں کی گئی تھی، بلکہ بڑے یقین سے اس کا نام لیا گیا تھا۔ کون؟ دوسری جانب اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک بات ذہن نشین کر لو نوال زہرا، کہ آج کے بعد تم نے یہ سوچ کر آنسو نہیں بہانے ہیں کہ دنیا میں تمہارا اپنا کوئی نہیں ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ کر رو رہی تھی۔ یہ کون تھا جس کو اس کی سوچ تک رسائی تھی؟ کون؟ تمہارے سامنے چند قدم کی دوری پر لیٹر باکس نظر آ رہا ہے۔ میکانیکی انداز میں اس نے اپنے سامنے دیکھا۔ سرخ لیٹر باکس چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا۔ اب وہ ڈر گئی تھی۔ اپنے چاروں اور نظر دوڑائی۔ لیٹر باکس پر تمہارے لیے ایک لفافہ رکھا ہوا ہے، وہ اٹھا لو۔ تم کون ہو؟ میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں بھلا کیوں کوئی لفافہ اٹھاؤں؟ تمہیں اگر یہ علم ہے کہ لیٹر باکس مجھ سے تھوڑا دور ہے تو یقیناً تم اس وقت مجھے دیکھ رہے ہو۔ دوسری جانب تمام سوالوں کے جواب میں خاموشی رہی۔ 15 لنک سائڈ روڈ پر تمہارا فلیٹ دوسری منزل پر ہے۔ اگر لفافہ نہیں اٹھاؤ گی تو میں پوسٹ کر دوں گا۔ ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ اس کے قدم تیزی سے آگے بڑھے۔ وہ دیکھ لینا چاہتی تھی لفافے میں ایسا کیا ہے، یا شاید فون کرنے والے کا کوئی سراغ ہی مل جائے۔ اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں لفافہ چاک کرنے سے پہلے اس کو کئی خیال آئے۔ ہو سکتا ہے کوئی دھماکہ خیز مواد ہی ہو، ادھر میں پکڑوں ادھر کوئی بٹن دبا دے۔ پر ایسا کام فراز کے علاوہ کون کرے گا؟ چلو اچھا ہے مر جاؤں، اس کی بھی جان چھوٹے۔ مگر جو چیز اس کے سامنے آئی وہ رونگٹے کھڑے کرنے کو کافی ثابت ہوئی۔ ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی اور نہ جانے کتنی فورائے سائز کی تصویریں تھیں۔ مدھم روشنی میں بھی وہ ہر تصویر میں نظر آنے والے چہرے کو پہچان سکتی تھی۔ سارے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وحشت زدہ ہو کر اس نے سڑک کے آگے پیچھے نظر دوڑائی اور پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ جنگلے کو تھام کر دوڑتی چلی گئی۔ تصویریں اس کے سینے میں بھینچی ہوئی تھیں۔ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے فلیٹ تک آئی۔
کانپتے ہاتھوں سے چابی لگا کر گھمائی، کلک کی آواز کے ساتھ ہی وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ تبھی وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ہال کی بتی بجھی ہوئی تھی مگر سیٹنگ روم سے ٹی وی کی آواز آ رہی تو کیا فراز آج جلدی گھر آ گیا ہے؟ بے اختیار ہاتھ میں پکڑے لفافے پر گرفت مضبوط ہوئی۔ تم بھاگتی ہوئی آئی ہو؟ اندر سے آنے والے سوال نے فراز کی موجودگی کی تصدیق کر دی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر سینے میں ہوا کھینچی، دروازے تک گئی، تصویریں پشت کے پیچھے کر لیں۔ وہ اندھیرا پھیل گیا تھا اس لیے ڈر لگ رہا تھا۔ کیا تمہیں بھی کسی چیز سے ڈر لگتا ہے؟ فراز نے ایک لمحے کو اسکرین سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاید وہ اس کی آنکھوں میں چمکتے پانی کو دیکھ کر نرم ہوا تھا یا اپنے کسی مطلب کو۔ مجھے کال کر لیتی، میں تمہیں پک کر لیتا۔ میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ گھر پہ ہیں۔ اب یقیناً مجھے یہاں موجود پا کر مایوسی ہوئی ہوگی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ خوشی ہی ہوتی ہے۔ کچھ دیر وہ اس کو چپتی آر پار جاتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تولتا رہا، پھر بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج 9 بجے ایک پرائیویٹ کلینک پر تمہاری اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے۔ اداسی کی چادر گہری سے گہری تر ہوتی چلی گئی مگر خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ اجاگر رہی۔ جی اچھا، کیا پہلے آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ ہاں، چائے بنا دو، ساتھ میں فریج میں ڈونٹ اور مفنز وغیرہ لایا ہوں، وہ دے دو۔ تم میٹھا خرید کر لائے ہو، اور وہ کیا جو میں نے تمہاری محبت سے تمہارے لیے بنایا تھا۔ دل کی زمین گیلی گیلی ہی رہتی تھی۔ یہ بھلا کوئی نئی بات کب تھی؟ جی اچھا، ابھی لائی۔ وہیں سے سیدھی کچن میں آ گئی۔ کوئی سمجھ میں نہ آیا لفافے کو کہاں چھپایا جائے۔ واشنگ مشین کے اوپر رکھے دھلے کپڑوں کی والی ٹوکری میں ہی نیچے کر کے رکھنے کے بعد کپڑوں سے ڈھانپ کر چھپا دیا۔ کوٹ وغیرہ اتار کر چائے رکھی، ساتھ میں بازار سے آئی چیزوں کو سلیقے سے پلیٹ میں نکالا، مگر ذہن میں سارا وقت تصویریں ہی گھومتی رہیں۔ تیار ہوتے ہوئے بھی، گاڑی میں فراز کے برابر بیٹھ کر جاتے ہوئے بھی، کلینک کے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے بھی، مگر ڈاکٹر کے سامنے بیٹھتے ہی فراز کی زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے والے الفاظ نے کچھ دیر کے لیے اس کا اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ پاکستان کا شاید ہی کوئی ڈاکٹر ہم نے چھوڑا ہو، اور جب سے یہ 2 سال پہلے یہاں آئی ہیں، میں ایک کے بعد دوسرے ڈاکٹر کے پاس لیے گھوم رہا ہوں۔ کون کہتا تھا کہ وہ ایک تعلیم یافتہ انسان ہے؟ میرے ایک جاننے والے نے آپ کا ذکر کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اس لیے اپنی بیوی کو آج آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ فراز کی اتنی لمبی تقریر سننے کے بعد ڈاکٹر مسکراتی ہوئی بولی، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے اولاد نہیں ہے، فراز چمک کر بولا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر مجرم بنی بیٹھی نوال پر ڈالی اور بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ براہ راست نوال سے مخاطب ہوئی، اس لیے اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر آواز نکالی، نوال، تمہاری عمر کیا ہے؟ 26 سال۔ کب سے کنسیو کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس دفعہ جواب فراز نے دیا، پچھلے 2.5 سال سے ہم کوششوں میں ہیں۔ ساتھ ہی اس نے ایک فائل آگے بڑھائی، یہ میری بیوی کی رپورٹس ہیں۔ ڈاکٹر، آپ نے کام کی ماہر تھی۔ اس نے ایک سرسری نظر رپورٹس پر ڈالی، پھر بغور نوال اور فراز کو دیکھا جیسے تول رہی ہو۔ کیا یہ صرف آپ کی بیوی کی رپورٹس ہیں؟ جی ہاں، مجھے میاں بیوی دونوں کی رپورٹس چاہیے۔ چلیں، بیوی کی تو میں دیکھ لوں گی۔ آپ ابھی باہر نرس کے پاس جائیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دے گی۔ اگر ابھی وقت درست لگے تو ٹھیک، ورنہ آپ اپنی مرضی کا وقت مقرر کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اہم ہے، آپ دونوں ابھی جوان ہیں، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے صحت مند بھی ہیں۔ 2.5 سال کو اتنا بڑا عرصہ نہیں ہے جس کو اس قدر سر پر سوار کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کسی دوا کا ری ایکشن ہو گیا ہو۔ ایک نیچرل سسٹم کو اگر آپ بغیر ضرورت کے ڈسٹرب کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے، پر آپ رپورٹس بنوائیں اور اپنے ڈاکٹر کی تفصیل سے بھی آگاہ کریں تاکہ میں آپ کی ساری ہسٹری جان سکوں۔ ڈاکٹر کی باتوں نے نوال کو بڑا خوش کیا تھا، مگر فراز کوئی خاص خوش نظر نہ آیا، کیونکہ اس کے خیال میں مرد کو کیا ہونا ہے، نری بکواس، صرف پیسے بٹورنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ رات کو فراز کے پہلو میں لیٹتے ہوئے نوال کو تصویریں ہی تنگ کر رہی تھیں اور ان کے ساتھ بے شمار سوالات جنم لے رہے تھے۔ اگلے دن
فراز کے آفس جانے کے بعد دروازہ لاک کرتے ہی وہ بھاگتی ہوئی کچن میں آئی، ٹوکری کے کپڑے اچھل پچھل کر کے لفافہ برآمد کیا۔ اگلے ہی پل تصویریں اس کے ہاتھ میں تھیں جن میں کوئی اور چہرہ نہیں تھا، وہ خود تھی۔ ہاں، نوال زہرا کی تصویریں تھیں۔ کچن کے باہر کھلنے والی بالکنی میں پڑی گارڈن چیئر پر نیم دراز وہ سوئی ہوئی تھی، ایک ہاتھ گال کے نیچے، دوسرا گود میں دھرا تھا۔ لباس کو پہچان کر اندازہ ہوا کہ یہ ایک ماہ پہلے کی تصویر تھی، جب وہ نہا کر باہر دھوپ میں بیٹھے بیٹھے وہیں سو گئی تھی۔ 20 کے قریب اس کی تصویریں، مختلف اوقات میں جب وہ بالکنی میں بیٹھی چائے پیتی، کوئی میگزین دیکھتی یا فون کرتے ہوئے، پودوں کو پانی دیتے ہوئے۔ آخری 5 تصویریں دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی ختم ہو گئے۔ ایک تصویر فراز کی سالگرہ والی رات کی تھی، اس میں نوال کا لپسٹک صاف کرنے والا منظر بند تھا، ایک میں فراز اسے تھپڑ مار رہا تھا، ایک میں وہ کیک اٹھا کر کچن میں آئی تھی، ایک میں بے تحاشا روتے ہوئے اس کے بے جان ہوتے ہاتھوں سے ساری تصویریں چھوٹ کر نیچے گر گئیں۔ جب اس کی نظر ایک الٹی گری ہوئی تصویر پر رقم تحریر پر پڑی تھی۔ بعض اوقات اپنی شکل کسی اور کے آئینے میں دیکھنا بھی صحت مند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا اپنا آئینہ کبھی کبھار اصل دکھانے میں کنجوسی کر جاتا ہے۔ اسی لیے تمہیں یہ سین قید کر کے بھیجے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو انسان خود اپنی ذات پر کرتا ہے۔ آخر وہ کیا بات ہے کہ تم ایسی تھرڈ کلاس زندگی گزارنے پر مجبور ہو؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ناول آپا میں۔ اللہ حافظ۔